السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے بچوں کا، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ان کی ہم کیسے اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر لگا سکتے ہیں، یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی۔ آج ہمارا یہ 16واں پارٹ ہے، اور آج اس میں ہم سیکھیں گے کہ ان کی تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہمیں کرنا ہے۔ خوشی دل سے، پرسنتا پوروک، خوشی من سے، ادارتا کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ کنجوسی نہیں کرنا ہے، تنگ دستی نہیں، جتنا ہم سے ہو سکے ان کو ہم بہتر سے بہتر کھانا کھلانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں پریشرم کرنا ہے۔ ہمیں محنت اور مزدوری کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم مزدوری بھی کریں گے، ہر طرح سے محنت اور پریشرم کر کے کمانا، کھلانا، اچھا سے اچھا انہیں کپڑا پہنانا، اچھا سے اچھا انہیں کھانا کھلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، تبھی تو وہ آگے بڑھے گا۔ ایک آدمی جسمانی طور پہ کمزور ہے، شاریرک طور پہ بہت کمزور ہے، تو کیا کرے گا؟ شاریرک اور مانسک ہر طرح سے مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، دربل اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم ہر طرح سے جو ہے کوشش کریں ان کو اچھا سے اچھا کھلانے کے لیے۔ یہ ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے اوپر، اور یہ بچوں کا حق ہے، حق اور ادھیکار ہے اپنے ماں باپ کے اوپر، جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، کچھ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ هل لي اجر في بني سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا انما هم بني، فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری بیوی ہیں۔ پہلے ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے شادی کر لی۔ تو ان کے بیٹے تھے، بچے تھے ان کے، تو وہ کہتی ہیں کہ جو میں ان کے اوپر خرچ کروں گی، اور یہ ان کا حق بھی ہے میرے اوپر، تو کیا مجھے اس میں اجر ملے گا؟ کیا مجھے اس میں ثواب ملے گا؟ کیا مجھے اس میں پنیہ ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم جو کچھ بھی ان کے اوپر خرچ کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر خرچہ کے بدلے تمہیں اجر دے گا، تمہیں پنیہ اور ثواب سے نوازے گا، دھنیہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ یہ تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارا کرتویہ ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائیں، پلائیں، ان کا ہر طرح سے دھیان دیں، ان کی ہر آوشکتا کو، ہر ضرورت کو ہم پوری کریں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اپنی ذہن میں، اپنی نیت میں جب ہم یہ بسا لیں گے، اس بات کی نیت کر لیں گے، اور ہمارا ارادہ، ہماری چاہت جب بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا ارادہ اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر دے گا، مجھے اس پہ ریوارڈ دے گا، مجھے اس پر ثواب دے گا، مجھے اس پر پنیہ دے گا۔ تو میرے بھائیو، کتنی اچھی بات بن جائے گی۔ نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا۔ آپ خرچہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور خرچہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کا پورا پورا اجر بھی مل جائے، جتنا آپ نے خرچہ کیا ہے اپنے بچوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتنا دان کرنے کا، خیرات کرنے کا اجر دے دے تو کتنا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں نا، آم کے آم اور گٹھلی کے دام، تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ آم بیچیں گے، اس کا پیسہ تو ملے گا ہی، اور ساتھ میں جو اضافی آپ کو فائدہ مل رہا ہے، جو بونس مل رہا ہے، اس کو بھی لیں۔ تو اس کے لیے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، گالی دے کر کے، الٹا سیدھا بول کے، اور طرح طرح کی مصیبت کو اپنے ساتھ میں لے کر کے ہے بچوں کو کھلائیں۔ جب بھی کھانے پینے بیٹھیں تو بس دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہمیں انہیں کھلانا پلانا چاہیے۔ اس بات کے ہمیں اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ
اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقہ. جب کوئی بندہ، جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے پریوار پر، اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور اللہ سے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ سے وہ پنیہ کی آشا رکھتا ہے، تو میرے بھائیو یہ خرچہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. یہ خرچہ اس کے لیے صدقہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدقہ کھلا رہا ہے، کھلا تو رہا ہے اپنا اصل مال، لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ کا ثواب، خیرات کا، اللہ کے راستے میں دان کرنے کا اجر اس کو عطا فرما رہے ہیں. کتنا فائدہ ہے. اسی طرح سے اپنے بال بچوں پہ ہمیں کھل کے خرچ کرنا چاہیے. بلکہ میں بتاؤں آپ لوگوں سے کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے بہترین خرچہ ہے یہ جو ہم اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رغبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. سن لو، جو تم 1 دینار خرچہ کرتے ہو اللہ کے راستہ میں، جو تم ایک دینار خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، دھرم یدھ کے لیے، اور جو تم 1 دینار 1 روپیہ خرچہ کرتے ہو ایک داس کو داستوں سے مکتی دلانے کے لیے، ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اور 1 دینار جو تم کسی مسکین کو، غریب کو، اسہائے اور اسمرتھ ویکتی کو دیتے ہو، اور 1 دینار یا 1 روپیہ جو تم اپنے اہل پر، اپنے خاندان پر، اپنے پریوار کے لوگوں پر خرچہ کرتے ہو، اعظمها درجۃ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ان میں سب سے بہترین، سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ 1 دینار ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا، جو تم نے اپنے پریوار پر، اپنی فیملی پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کیا. کیونکہ بال بچوں پہ خرچہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور نفلی صدقہ ہم چاہے کریں چاہے نہ کریں، تو کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا ثواب. اور بال بچوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، ان کی کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری نہیں لیں گے، نہیں پورا کریں گے تو ہم کو گناہ ملے گا. اس وجہ سے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا اجر ہے، سب سے بڑا ثواب ہے، اور یہ افضل صدقہ میں سے ہے. اس وجہ سے جو ہے اپنے بال بچوں کے اوپر ہمیں فراخ دلی کے ساتھ، پوری ادارتا کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پرسنتا پوروک ان کے اوپر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. سب کو کھلانا پلانا چاہیے. بہترین سے بہترین جو کھلانے اور پلانے کی بات ہے ان کو کھلانا چاہیے. اس میں کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے ہم کو. اور زیادہ اسراف بھی نہ کرے آدمی، اپویہ، زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرے. اسلام دھرم اس سے بھی منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. میرے بھائیو، ایک اور پیاری بات میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ صرف یہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جو ایک بندہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. آپ غور کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت سخت بیمار تھا، اپنے مرض الموت میں تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پاس تشریف لائے عیادت کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں بہت بیمار ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے. میں اتنا مال کیا کروں گا؟ میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. یعنی اپنا مال کا جو 3 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کر سکتے ایسا. انہوں نے کہا کہ پھر میں آدھا خرچ کر دوں. کہا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو نے کہا پھر کیا کرنا؟ کہا کہ 1/3 3 حصہ میں سے 1 حصہ تم خرچ کر سکتے ہو، لیکن وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے. پتہ کیا چلا کہ ایک آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے چاہے کہ میں پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دوں. اب اس کے پاس صرف 1 کٹھا کھیت ہے، سوچے کہ لاؤ اس کو مسجد میں دے دیتا ہوں، ثواب ملے گا. اور جو بال بچے ہیں ان کو بھوکھا اور ننگا چھوڑ دے، ان کو ایسے ہی غریب چھوڑ دے، اسہائے چھوڑ دے، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کرے. اسلام دھرم اس سے منع کرتا ہے. آپ کے بال بچوں کے خرچہ سے جو زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. سب سے پہلے اپنے بال بچوں کا ہمارے اوپر حق اور ادھیکار ہے، پہلے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم صرف 1/3 خرچ کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. تم اپنے بچے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے مال کو بچا کے رکھو.
اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفْقَةً بِهَا تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا. سنو، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جسے تمہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پرسنتا کی چاہت ہوگی، اللہ کی قربت کی چاہت تمہیں ہوگی، جسے تم اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، پنیہ دے گا. اور فرمایا حتی ما تجعل فی مراتک، یہاں تک کہ جو تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، روٹی کا ایک ٹکڑا یا کچھ بھی جو تم محبت سے اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس پر اجر دے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا. میرے بھائیو کتنی پیاری بات ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں. بیوی کو کھلانے میں، بچوں کو کھلانے میں اجر و ثواب ہے. کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، بخیلی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر گناہ کے بھاگیدار ہوں گے، اور زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کریں گے. اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے میرے بھائی. اس طرح سے جو ہے اپنی بیوی کو ہم کھلائیں، بیوی خوش ہو جائیں گے. اس حدیث کو ان کو بھی سنائیں، تو زیادہ نہ مطالبہ کرنے لگیں اور زیادہ نہ کہیں مجھے آپ خوب کھلاؤ. نہیں، حساب سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. میرے بھائی ہوتی ہے ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، اور ہمارے بچوں کی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور ان کا یہ حق اور ادھیکار ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. اپنے پریوار کا ہمارے اوپر حق اور ادھیکار ہے کہ ہم انہیں ان کے کھانے پینے کا ہر طرح سے ہم ان کا دھیان دیں. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، انسان کو گنہگار ہونے کے لیے، دشکرمی ہونے کے لیے، پاپی ہونے کے لیے اور دنڈ کا بھاگیدار ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا جو خرچہ ہے اس کو برباد کر دے، اس کو بھلا دے، اس کو چھوڑ دے، جو اس نے کمایا ہے اس کو جو ہے بلیمیٹ کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کما کے جمع کریں اور اپنے پریوار کے لیے بھی دیکھتے رہیں. تو اسلام دھرم ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ صرف عبادت گزار بن جائیں، جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں، کونا میں بیٹھ جائیں، سادھو بن جائیں، سنیاسی بن جائیں. نہیں، محنت اور مزدوری بھی کرنی ہے، اور اپنے پریوار کا دھیان بھی دینا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور دنیا میں اچھے اخلاق، اچھے چرتر اور اچھے آچرن کے ساتھ بن کے رہنا ہے. اسلام دھرم ہم سب سے یہی چاہتا ہے میرے بھائی. اسی وجہ سے ہم کو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچ رکھنی چاہیے. ان کی ہر طرح سے جسمانی، روحانی، شاریرک اور مانسک ہر طرح سے ان کو تیار رکھنا چاہیے. یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.